شروع کر دیں جی اچھا سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رضوان غلزئی اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. بہت کچھ ہے ڈسکس کرنے کے لیے. پچھلی جو ویڈیو ہم نے پشاور کا جو امن جرگہ تھا خیبر پختونخوا کا, اس کے اندر جو ڈیٹیلز تھیں وہ ہم نے شیئر کی تھیں, لیکن اسی ویڈیو میں اس کے بعد کچھ سوالات ہیں جو کامنٹس سوشل میڈیا پہ بھی ہیں. ہاں کامنٹس میں بھی لوگوں نے پوچھے, سوشل میڈیا پہ بھی ہیں. تو ان سوالات کو پہلے ذرا ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اور ظاہرہ پشاور میں ہم موجود ہیں تو آج اس کے بعد بھی بڑا ہیکٹک دن گزرا. بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں, بہت سی چیزیں, بہت سی خبریں ہیں آپ کو بتانے کے لیے. تو صدیق جان صاحب, پہلے ذرا جو سوشل میڈیا پہ بھی ایک بحث چل رہی ہے, 2-3 چیزیں سوالات ہیں, ان کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر خبروں کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا اعتراض, آج ظاہر ایک بڑا کامیاب جرگہ ہوا اور ظاہر ایک بڑی کامیابی بھی تھی, لیکن کچھ لوگوں نے اس کے حوالے سے اعتراضات اور سوالات اٹھائے ہیں. پہلا اعتراض اور سوال یہ تھا کہ عمران خان کی تصویر کہیں نظر نہیں آئی. جتنے بھی بینرز وہاں پہ موجود تھے اسمبلی ہال کے اندر, جو بینرز لگے تھے وہاں پہ, جہاں وزیر اعلیٰ کی تصویر تھی, اسپیکر کی تصویر تھی, گورنر کی تصویر تھی, صوبائی صدر کی تصویر تھی, تو وہاں پہ عمران خان کی تصویر نہیں تھی. تو کچھ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جب علی امین گھنڈاپور تصویر نہیں لگاتے تھے تو ان کے خلاف کیمپین کی جاتی تھی, تو سہیل آفریدی نے تصویر کیوں نہیں لگائی؟ تو پہلے ذرا اس سوال کا جواب آپ دے دیں, کیونکہ یہ سوال پوچھا بھی گیا پھر منتظمین سے. تو پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں, یہ کوئی پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں تھا, یہ کے پی کی صوبائی اسمبلی کا جرگہ تھا. صوبائی اسمبلی نے جرگہ بلایا اور تمام اپوزیشن جماعتوں نے اور تمام حکومتی تو ایک ہی جماعت ہے, یعنی حکومت اور اپوزیشن کی ایک کمیٹی بنی تھی 32 رکنی, اور یہ انیشیٹو بھی سہیل آفریدی صاحب کا تھا اور بابر سلیم سواتی صاحب کا تھا, اور جس میں یہ تھا کہ کے پی کے جو فیصلے ہیں وہ کے پی کے کی تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے کرنے چاہیے. اور یہ ایک بڑی پازیٹیو ایک انیشیٹو ہے سہیل آفریدی صاحب کا اور بابر سلیم سواتی صاحب کا, کہ انہوں نے نا بڑے برے طریقے سے نا پھنسا دیا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی اور ساری جماعتوں کو. انہوں نے کہا کہ ہم نے کے پی کا فیصلہ, کے پی کے حوالے سے فیصلے کرنے, آپ آئیں اور بتائیں کہ کیا کرنے. اب وہ نہیں آتے تھے تو بھی مرتے تھے, آئے ہیں تو بھی پھنس گئے ہیں. اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس اعلامیے میں بہت کچھ ایسا ہے جو لوگوں کو اگلے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا, جو بھی اعتراضات کر رہے ہیں. تو یہ کے پی اسمبلی, پوری اسمبلی کا یہ جرگہ تھا, پوری اسمبلی کا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ناقدین سے بھی پوچھا جو اس میں شریک تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ کے پی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسمبلی نے ایک جرگہ بلایا ہے. اس میں بلانے میں تمام جماعتیں شامل تھیں, نون لیگ بھی شامل تھی, پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, اے این پی بھی شامل تھی, جے یو اے ایف بھی شامل تھی, سب شامل تھے. محمود خان صاحب بیٹھے تھے. اگر عمران خان صاحب کی تصویر لگتی تو پھر سب کی لگنی چاہیے تھی, کیونکہ یہ اسمبلی نے جرگہ بلایا تھا, یہ کے پی کی حکومت نے جرگہ نہیں بلایا تھا. ہاں انیشیٹو ان کا تھا, اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو نظامت کے فرائض ہیں, جو کمپیئرنگ ہے, اس میں بھی تمام جماعتوں کا اس میں رول تھا, یعنی کچھ بالکل. تو یہ اعتراض, اگر یہ پی ٹی آئی کا جرگہ ہوتا, پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا, صرف حکومت کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی, تو بالکل عمران خان کی تصویر ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے, عمران خان کا وزیر اعلیٰ اس کو چیئر کر رہا تھا, جنید اکبر صاحب بیٹھے تھے, پھر مین رول اس میں پی ٹی آئی کا تھا. اور بات عمران خان کے وی این پہ ہوئی ہے, تعریف آج عمران خان کی ہو رہی ہے کہ عمران خان ایک ایسے وزیر اعلیٰ کو لے کر آئے جو پورے صوبے کو ساتھ ملا کر چل رہے ہیں. تو اس لیے اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اعتراض کہ جی وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو ہے وہ تصویر نہیں لگی تھی. اس کو دیکھ لیں جی, اس کو دیکھ لیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ کاٹ دیجیے گا, میں ایسے جانے دیں. اچھا جی, اگلا سوال. لائٹ آف ہو گئی تھی. اچھا جی, اگلا سوال آپ نے کہا, ظاہر ہے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو بلایا ہوا تھا, اس میں 2 لوگ پشتون تحفظ موومنٹ جو پی ٹی ایم ہے اس کے بھی شرکا تھے, اور ان کی تصویریں بھی بڑی وائرل ہو رہی ہیں. ایک تو اس وقت تنازع اٹھا کہ جب یہ جرگے کا آغاز ہوا اور قومی ترانے کے لیے تمام شرکا اٹھے, تو جو پی ٹی ایم کے 2 نمائندے تھے وہ ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے, اور سوشل میڈیا پہ وہ تصویریں بھی چل رہی ہیں. اور اس کے بعد ان کو تقریر کا موقع نہیں ملا, وہ باہر نکلے, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے بڑے بیشنگ کی حکومت کی کہ ہمیں بلایا گیا اور ہمیں تقریر کا موقع نہیں ملا. کچھ دیر پہلے یہ اطلاعات آئی ہیں کہ وہ دونوں جو پی ٹی ایم کے ارکان اس جرگے میں آئے تھے وہ غائب ہو گئے, لاپتہ ہو گئے,
اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں سامنے آئی کہ وہ کہاں گئے یا کہاں نہیں گئے. لیکن ایک چیز ظاہر ہے کہ انہوں نے قومی ترانے کے جو احترام میں نہ اٹھنا تھا وہ تمام جرگے کے جو شرکاء ہیں اس نے اس بات کا برا منایا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی ان کے خلاف بات ہو رہی ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایسا پلیٹ فارم بناتے ہیں جس میں سب جماعتیں شامل ہوتی ہیں تو پھر آپ اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے. بالکل ایسے جیسے تحریک تحفظ یعنی پاکستان جب اس کو فورم بنایا گیا تو ایک ایکٹیویٹی تھی اسلام آباد میں جس میں میزبان جو ہے وہ پاکستان عوامی پارٹی تھی, عوام پارٹی, پاکستان عوام پارٹی جو بھی نام ہے ان کا, شاہد خان عباسی صاحب کی جماعت. اس میں دو جماعتوں کو پی ٹی آئی بلانا چاہتی تھی. ایک وہ مہرنگ بلوچ صاحبہ کو بلانا چاہتے تھے اور ایک وہ پی ٹی ایم کو بلانا چاہتے تھے. اور پی ٹی آئی کہتی بھی رہی, لیکن ان دونوں جماعتوں کو میزبان جو اس ایونٹ کے تھے انہوں نے نہیں بلایا. ٹھیک ہے, جب ایک مشترکہ ایک آپ کا پلیٹ فارم ہوتا ہے تو پھر اکثریت سے اس میں فیصلے ہوتے ہیں. تو جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس میں بھی اس کی مینجمنٹ میں اس کی شرکا کون ہوں گے, اس سب میں سب کی رائے جو ہے وہ شامل تھی. اس کے باوجود دیکھیں ان کو بلایا گیا. ہاں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو گفتگو کرنے دینی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, ان کو گفتگو کرنے دینی چاہیے تھی پہلی بات. لیکن نہیں میں اگلی بات کر رہا ہوں نا, اسی پہ میں آ رہا ہوں. لیکن جب انہوں نے خود یہ دکھا دیا کہ یہ دیکھیں, چلیں ایک اور بات کو پہلے کر لیتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے مطلب کسی بغیر ایف آئی آر کے اٹھانا یہ بھی غلط ہے, یہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو کیا ہے پی ٹی ایم والوں نے کہ وہ ترانے کے احترام میں نہیں اٹھے, یہ انہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے, اپنے کاز کے ساتھ زیادتی کی ہے. انہوں نے کے پی حکومت کو مشکل سے دوچار کیا. وجہ کیا ہے, سہیل آفریدی آئے, سہیل آفریدی جو ہیں انہوں نے آگے پہلی تقریر میں پی ٹی ایم کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے انسانی حقوق کی بات کی. پھر مجھے ایک اور بات بتائیں, انہوں نے یہ جو 3 MPO 16 MPO اس طرح کے جو قوانین وہ چینج کر رہے ہیں کہ کسی پولیٹیکل ورکر کے ساتھ زیادتی نہ ہو, کیا وہ پی ٹی آئی کے لیے کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کی تو گورنمنٹ ہے وہ اور زیر تاب کون ہے؟ مین تو ادھر پی ٹی ایم زیر تاب ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی اس طرح کی ہم وہ نہیں کریں گے, کوئی نظر بندی کے آرڈرز نہیں ہوں گے, اس قانون کو بدلیں گے, سیاسی طور پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. لیکن اگر پی ٹی ایم کے جو نمائندے ہیں وہ پاکستان کے قومی ترانے پر کھڑے نہیں ہوں گے تو اس چیز کو وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں ہمارے اداروں سے شکوے شکایتیں بھی ہیں, ہم تنقید بھی کرتے ہیں, کئی بار سخت تنقید بھی کر جاتے ہیں, کئی بار ریڈ لائن بھی کراس کر جاتے ہیں, ہم جائز تنقید کرتے ہیں, اس پہ بھی ادارے اوفینڈ ہو جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہمارا کام ہے کہ ہم بات کریں. لیکن آپ پاکستان کی تضحیک کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی نا. لیکن ان کو میرا خیال ہے کہ ان کو گفتگو شاید اس لیے نہیں کرنے دی گئی کہ ان کا یہ رویہ. اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ ان کا اس طرح سے ان کو دیکھیں, اگر آپ ان کو نہ اٹھائیں, ان کو نہ جبری طور پہ گمشدہ کریں, تو ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے غلط کیا, کنڈیم کر رہے ہیں نا, انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی خراب کیا نا, انہوں نے اپنے آپ کو اپنے کاز کو نقصان پہنچایا ہے نا. جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے بھی ہونا چاہتے ہیں, ہمارے اداروں سے شکوے ہو سکتے ہیں, ہماری ان کے اوپر جائز ناجائز تنقید بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہماری ان کے اوپر تنقید بھی تو پاکستان کی خاطر ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ان کی اس پالیسی سے پاکستان آگے نہیں جائے گا, تو پاکستان سب سے پہلے. اچھا, ایک اور اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ اس اعلامیے کے اندر کہیں پہ ملٹری آپریشنز روکنے کا ذکر نہیں ہے کہ جب سہیل آفریدی آئے تھے تو انہوں نے ایک واضح سٹانس لیا تھا. اور یہ جو ساری چیز ہو رہی ہے ظاہر ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ جو آپریشنز ہیں ان کے خلاف ایک رائے بنانی ہے, ایک رائے عامہ ہموار کرنی ہے. لیکن اعلامیے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کہیں ذکر نہیں آیا. ہم نے پچھلی ویڈیو میں بڑا تفصیل سے اعلامیہ پڑھا بھی تھا, آپ نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایک چیز اور بھی ایکسپلین ہم نے کی تھی کہ اس کے اعلامیے کے الفاظ کے اوپر ایک پوری ڈبیٹ بھی ہوئی, ایک دن پہلے تک بھی ہوتی رہی. لیکن یہ اعتراض تو لوگوں کا جائز ہے نا کہ اگر ملٹری آپریشنز کے خلاف آپ ایک رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں اور اعلامیے میں اس کا ذکر نہیں ہے تو پھر سوال تو اٹھتا ہے. دیکھیں اصل میں نا اعلامیہ پھر کسی نے غور سے پڑھا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پہلی 2 چیزیں نا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں, اور اس میں اس کا بھی جواب ہے. ایک اور تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ کون سا ہے وہ ایک قانون, ایکشن ان ٹو سول پاور, ہاں, جس کے تحت ملٹری آپریشن ہو رہا ہے کے پی میں, کہ جی وہ قانون کا نام نہیں لکھا ہوا کہ جی آپ اس قانون کو ختم کرنے جا رہے ہیں. ہاں, ان دونوں سوالوں کا میں جواب پہلی 2 چیزیں پڑھ کے دے دیتا ہوں. پہلے نمبر پہ لکھا گیا کہ خیبر پختونخوا امن جرگہ متفقہ طور پر خیبر پختونخوا بشمول ضم اضلاع میں جاری دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتا ہے اور اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر قانون کے دائرے میں موجود ہر وسیلہ بروئے کار لایا جائے جو اس صوبے میں دائمی امن کا باعث بنے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ
دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا تو پورا کیس ہی یہ ہے کہ دہشت گردی اس طرح سے ختم نہیں ہو سکتی جس طرح سے آپ ملٹری آپریشن. اور یہ متفقہ جتنی تقریریں ہوئیں سب کا یہی تھا کہ آپریشنز اب تک ناکام ہوئے تو آگے بھی کامیابی کا کوئی راستہ نہیں. اچھا, اس کے اوپر صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ کئی چیزیں گھما پھرا کے لکھی گئی ہیں, ان کو پھنسایا گیا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو, کیونکہ یہ کیٹیگوریکل کچھ چیزیں لکھنے کے حق میں نہیں تھے. یہ آف کیمرہ آف دا ریکارڈ مان رہے تھے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہم مجبور ہیں, ہم یہ ہمارے دستخط ہونے تو سخت الفاظ نہیں ہونے, ہاں ہم اس طرح سے کیٹیگوریکل چیزیں نہیں کر سکتے. لیکن وہ یہ بات آف کیمرہ آف دا ریکارڈ مانتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تقریریں بھی یہی کی ہیں. دوسرے آ جائیں جو یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ایک قانون ہے جس قانون کو پشاور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا تھا اور کے پی حکومت نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا, سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا تھا اور وہ قانون اسٹے کی وجہ سے چل رہا ہے, تو اس قانون کو ختم نہیں کیا جا رہا. ایک تو اطلاعات یہ ہیں کہ جو کے پی حکومت کی کابینہ کا جو پہلا اجلاس ہے اس کا ایجنڈا نمبر 1 اسی قانون کا خاتمہ ہوگا, یعنی اس اپیل کی واپسی ہوگا. اس اعلامیے میں اس کا کیا تذکرہ ہے جی؟ اس اعلامیے میں نمبر 2 اس کا تذکرہ ہے. امن و امان کے حوالے سے موجودہ مجوزہ قوانین کے حوالے سے متفقہ قراردادیں جو صوبائی اسمبلی میں پاس کی گئی ہیں ان پر فوری عمل درآمد کیا جائے. یہ 211 یا 212 نمبر جو قرارداد ہے وہ متفقہ طور پہ منظور ہوئی تھی, جس میں کہا گیا تھا کہ اس اپیل کو واپس لیا جائے گا اور اس قانون کو ختم کیا جائے گا. تو کے پی اسمبلی نے 212 نمبر قرارداد کے ذریعے یہ منظوری لی گئی تھی اسمبلی کی طرف سے کہ ایکشن ان ایڈ ٹو سول پاور کا قانون ختم کیا جائے گا. اب وہ چونکہ عدالت میں ہے تو وہ واپس ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا. تو اس میں اس کا انہوں نے جب لکھا نا کہ صوبائی اسمبلی میں پاس کی گئی جو قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے, تو وہ قرارداد وہی ہے. تو بات پھر وہی بات کہ وہ الفاظ کچھ اور ہیں لیکن لکھو وہ وہی ہے. سائن اس پہ سب کیوں نہیں تھے اور سب اس پہ متفق تھے, صرف الفاظ کے چناؤ پہ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہے کچھ سوالات ہیں. ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ لوگوں کا سوال ہے عمران خان کی رہائی سے متعلق, اور جہاں سہیل آفریدی گورننس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, نظر بھی آ رہا ہے, جا بھی رہے ہیں, ایکٹیو بھی ہیں, 24 گھنٹے مطلب ان کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں 7 days a week. لیکن عمران خان کی رہائی کے حوالے سے, یا اب تو وہ ملاقات ٹیوزڈے کو بھی نہیں ہوئی, سہیل آفریدی نہیں گئے, ان کے اوپر مقدمہ بھی قائم ہو چکا ہے. کل دوبارہ عمران خان سے ملاقات کا دن ہے جمعرات کا, آج یعنی یہ شروع ہو جائے گی. تو آج بھی امکان یہ ہے کہ وہ شاید نہیں جائیں گے. عدالتوں کا دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا, عدالتوں کا جو حال ہو چکا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تو بالکل ہی آپ نہ سمجھیں. تو اب اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے, یہاں جو پاور کوریڈورز میں ڈسکشن ہو رہی ہے, اس پہ ذرا تفصیلی بتائیں. دیکھیں, تفصیلی تو میں بالکل نہیں بتاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملاقات میں حبیب اکرم صاحب اور اکبر باجوہ صاحب موجود تھے, اور جس خوبصورت انداز میں حبیب اکرم صاحب بیان کر سکتے ہیں وہ ہم تو نہیں کر سکتے نا. تو ہمیں بھی ان کے ولاگ کا انتظار ہے کہ حبیب اکرم صاحب اور اکبر باجوہ صاحب کا ولاگ کرتے ہیں, اور زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے سننے والوں کو جو ہے وہ ادھر سے ملے گی. جس طرح سے بیان کریں گے حبیب اکرم صاحب, ظاہر ہے بند کر دیں بالکل. میں نے تو ٹویٹ کیا تھا کہ ان کا ولاگ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا, اور اگلے 3-4 ان کے ولاگ انٹرسٹنگ ہوں گے, کیونکہ جتنی لمبی ہماری ملاقات تھی سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ تو وہ ساری چیزیں ایک ولاگ میں ایک تو نہیں ہو سکتی, دوسرا اس میں سے بہت ساری چیزیں جب آف دا ریکارڈ تھیں تو وہ ہم یعنی اس پہ انالیسس تو اپنا بیان کر سکتے ہیں, لیکن کلیئرلی انہوں نے الفاظ کیا کہے, جملہ کیا تھا, فیصلہ کیا تھا, وہ ہم نہیں بتا سکتے. لیکن لوگوں کا جو یہ سوال ہے نا کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے, سہیل آفریدی صاحب سے جب بھی ہم ملے ہیں تو یہ نہیں ہوا کہ عمران خان کی رہائی کی ڈسکشن نہ ہوئی ہو, عمران خان کی بات نہ ہوئی ہو. دیکھیں, سہیل آفریدی اس بات پہ بڑے کلیئر ہیں, اور یہ بات ہم بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان مفاہمت سے نہیں مزاحمت سے باہر آئے گا, عمران خان سڑکوں کے ذریعے باہر آئے گا. لیکن انہوں نے کہا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کئی ویڈیوز میں لوگوں کو بتا چکے ہیں, لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کا اتنا دباؤ ہے سہیل آفریدی صاحب پر, اور لوگ اتنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے, لوگوں کو ہم یہ بات کئی بار بتا چکے ہیں کہ کال سہیل آفریدی نے نہیں دینی, کال دینی ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے, کیونکہ مینڈیٹ عمران خان نے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو دیا ہے, یا خود عمران خان نے دینی ہے. کال سہیل آفریدی نے نہیں دینی. سہیل آفریدی نے ٹیمپریچر بڑھانا ہے, اس نے عوامی رابطہ مہم چلانی ہے, اس نے سیاسی دباؤ بڑھانا ہے, اور اس کے اوپر وہ یہ جو آج جرگہ ہوا ہے جو کل سیاسی دباؤ کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا. اچھا, لوگ جو ہے نا
وہ مطلب اصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ جو سہیل آفریدی کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں نا، تو انہوں نے فوراً ہی کہا اس جرگے سے کیا نکلا ہے. جو تقریریں ہوئی ہیں، جو پروفیسر ابراہیم صاحب کی تقریر ہے، اس وقت دیکھیں کروڑوں ویوز ہیں اس کے اوپر تمام پلیٹ فارمز پہ ملا کے، جو پروفیسر ابراہیم صاحب کی جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت جلد ان کو فارغ کریں گے، جیسے سینیٹر مشتاق صاحب کو فارغ کیا جماعت اسلامی سے. تو میں تو پروفیسر ابراہیم صاحب کا کوئی فیوچر جماعت اسلامی کے اندر نہیں دیکھ رہا. اس کی وجہ یہ پروفیسر ابراہیم صاحب جماعت اسلامی امیر جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ تھے، لیکن اس طرح کا ان کا جو موقف ہے یہ ان کی جو ہمیں رکاوٹ بنا. اور ظاہر ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آج کی تقریر کے بعد شاید ان کے لیے مجھے دیکھیں حافظ ان کو جو آج انہوں نے تقریر کیا اس سے ان کے اسٹیبلشمنٹ سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ ان کو حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ہے. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب میرا نہیں خیال کہ کسی صورت بھی اس تقریر کے بعد نہیں، وہ انہوں نے خود سنی ہو یا نہ سنی، ان کو بھیج دی گئی ہوگی کہ بھائی جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے جماعت اسلامی کے امیر. تو انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ سر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ میرے پہ چھوڑ دیں، جب میں ہوں تو آپ کو کیا ضرورت ہے گھبرانے کی، تو آپ چھوڑ دیں، ان کو فارغ کر دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ان کا بھی میں مستقبل قریب جو ہے وہ سینیٹر مشتاق صاحب والا دیکھ رہا ہوں. تو یہ جو تقریریں ہیں ظاہر ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اصل میں ہم لوگوں کو کچھ چیزیں نہیں بتا پا رہے، لوگوں کو ابھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا انہوں نے ایک کارڈ کھیلا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے. وہ بڑے کلیئر ہیں کہ مزاحمت سے عمران خان باہر آئے گا. انہوں نے کہا ہے کہ کال عمران خان، ظاہر ہے وہ انتظار میں کہ عمران خان کیا ان کو حکم دیتے ہیں یا پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، تحریک تحفظ پاکستان کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن ان کے پاس ایک پلان تیار ہے. جب ان کو کہا جائے گا کہ آپ فیصلہ کریں، ان کے پاس پلان تیار ہے. لیکن جب تک کال نہیں آتی تو وہ مومنٹم بڑھائیں گے. میرا خیال یہیں پہ ریلیونٹ ہے یہ بتانا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ دھیر میں ایک اچھا وہ نا آپ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. ان کے اوپر یہ جو ایک الزام لگتا ہے نا کہ وہ صرف لڑائی کے لیے آئے ہیں، تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا گورننس کے اوپر پورا فوکس ہے، ان کا صوبے کی ترقی کے اوپر، لوگوں کی خوشحالی کے اوپر پوری توجہ ہے. اس کے لیے وہ مختلف پروجیکٹس کے لیے جا رہے ہیں مختلف شہروں میں. انہوں نے دیر جانا ہے، انہوں نے ایبٹ آباد جانا ہے، انہوں نے وہ کہاں پہ کالام میں جو سوات میں جو ایک کرکٹ اسٹیڈیم عمران خان نے کہا تھا کہ بننا چاہیے، اس کے حوالے سے تو وہ جہاں جہاں جائیں گے وہ ترقیاتی پروجیکٹس کے افتتاح بھی کریں گے اور لوگوں سے بھی ملیں گے اور عوامی اجتماعات بھی کریں گے، عوامی رابطہ مہم بھی چلائیں گے. اس کے علاوہ لوگوں سے براہ راست وہ جو انٹریکشن کے حوالے سے ان کی جو ٹیم وہ کر رہی ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ، اس کے اوپر بھی ورکنگ ہو رہی ہے. تو اس بات پہ سہیل آفریدی بڑے کلیئر ہیں کہ عمران خان نے مزاحمت سے باہر آنا ہے. دوسرا سہیل آفریدی اس بات پہ بھی کلیئر ہیں کہ انہوں نے ایک سٹیپ بھی پیچھے نہیں لینا بلکہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے. وہ اس بات پہ بھی کلیئر ہیں، جو انہوں نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائیں کہ وہ کیا کیا کرنے جا رہے ہیں، اس میں سے ہر اقدام کے ساتھ ٹمپریچر بڑھے گا. وہ کہیں پہ بھی اچھا پھر ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ جب اس طرح کی ملاقات ہوتی ہے نا، اس ملاقات میں اصل جو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو 2.5-3 گھنٹے کی ملاقات جو آج بھی ہوئی، جو اس سے پہلے یا کسی سے بھی ملاقات ہو، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سوال کر رہے ہیں نا تو جواب دینے والے کی باڈی لینگویج کیا ہے، گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، ڈر گیا ہے، کمپرومائز ہو رہا ہے. سہیل آفریدی بہت 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 مضبوط اعصاب کی شخصیت کے مالک ہیں اور وہ عمران خان کے ساتھ اتنے سنسیئر ہیں کہ وہ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک ہی چیز مجھے عمران خان کے نظریے، سوچ اور فکر اور اس کے راستے سے ہٹا سکتی ہے، اور وہ ہے کہ خدا نخواستہ میری جان چلی جائے. اللہ ان کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک چیز اور کہی، انہوں نے کہا کہ میرے خلاف کیا ہونا ہے یہ تو پریڈکٹیبل ہے، میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا میں ابھی اسی لمحے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے خلاف آگے کیا ہوگا FIR کے بعد. لیکن انہوں نے کہا میں کیا کروں گا نہ انہوں نے کہا نہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، نہ میرے اوپر FIR کرنے والے اور میرے اوپر الزامات لگانے والے، میرے خلاف کارروائیاں کرنے والے، میرے خلاف مہم چلوانے والے، ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں کیا کروں گا. اور کئی جب ہم ان سے بار بار ایک سوال کرتے ہیں، اچھا بتائیں نا وہ آپ کا کیا ہوگا، وہ جو آپ کا لا عمل کیا ہوگا، تو وہ اس پہ مسکرا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں. خوبصورت بات انہوں نے کی، مجھے یاد آ گئی، انہوں نے کہا کہ اگلے دن بلکہ کسی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن پانے کے لیے ساری دنیا ہے. ہاں یہ بالکل کہا ہے انہوں نے، کہا میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن پانے کے لیے پوری دنیا ہے. اور سوری یار یہ ذرا یہ موسم اس طرح کا ہے تو یہ ذرا کھانسی کا بھی ایشو ہے. تو وہ یہ
یہ 2 پوائنٹ میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. سلیم صاحب ہم تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے ان کو جب اناؤنس ہوا تھا ان کا نام, اور پہلی جب ان کی ہم سے ملاقات ہوئی تھی وہ پہلا دن اس دن کا سہیل آفریدی, اور آج تقریباً 1 مہینہ گزرنے کے بعد کا سہیل آفریدی, اس میں کوئی فرق مجھے تو نہیں محسوس ہوا. بالکل ان میں کوئی فرق نہیں ہے, اور یعنی ان کی مزاحمت میں, ان کے بیانات میں, ان کی سوچ, ان کی فکر میں, عمران خان سے کمٹمنٹ میں, اور ان کی جو دن کا زیادہ حصہ ہے وہ گورننس کے ایشوز کے اوپر, وہ کے پی کے لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے اس کے اوپر, ان چیزوں پہ ان کا بہت زیادہ فوکس ہے. اور وہ وفاق کو بہت ٹف ٹائم آگے دینے جا رہے ہیں, جو وفاق نے پیسے دینے ہیں اس کے اوپر وہ پوری لڑائی لڑنے جا رہے ہیں. جو 3000 ارب دیکھیں نا, اب وہ کچھ چیز ایسی کر رہے ہیں جیسے پہلے یہاں سے جو بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے اور وہ وفاق کو دے رہے ہیں, وفاق اس کے پیسے نہیں دے رہے ہیں ان کو, اس جو ان کے بنتے ہیں 3000 ارب سے زیادہ ہے. اب یہ کر رہے ہیں کہ اپنا ایک گریڈ سسٹم اس طرح کا لا رہے ہیں کہ بجلی جو کے پی میں پروڈیوس ہو, سستی بجلی, ایک ایسا زون بنے جہاں پہ انڈسٹری لگے اور اس انڈسٹری کو یہ بجلی دیں سستی. پہلے این ٹی ڈی سی کی جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں اس کے ذریعے خیبر پختونخوا کی بجلی نیشنل گرڈ میں جاتی ہے اور وہاں سے پھر واپس آتی ہے, لیکن اب وہ نئی ٹرانسمیشن لائنز بنائے جا رہے ہیں کہ ہماری اپنی بجلی اپنے ہی ٹرانسمیشن لائنز کے ذریعے صوبے کے استعمال میں ہے. صوبے کے, اور خاص طور پہ ایسے زونز بنائے جائیں جس میں انڈسٹری لگے. اب اگر ایک انڈسٹری فیصل آباد میں, اور ان کو وہاں پہ مثال دے رہا ہوں, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ آج کل ریٹ کتنا مل رہا ہے انڈسٹری کو, 35 سے 40 روپے فی یونٹ مل رہا ہے بجلی کا, اور کے پی کے کسی جگہ پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ 12 روپے فی یونٹ ہم آپ کو دیں گے, تو ظاہر ہے وہ انڈسٹری ادھر اپنی منتقل کریں گے نا. تو یہ بھی ایک ان کا جو ہے وہ پلان ہے, بڑا فیصلہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ بہت سی چیزیں, اگین وہی بات ہے کہ اتنی لمبی ملاقات کے اندر اتنے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ آپ 2-3 پوائنٹس کے اوپر بھی پوری آپ کی ویڈیو کا احاطہ نہیں ہو سکتا, لیکن ظاہر لمبی ہو رہی ہے. بس آخری ایک چیز, جہاں پہ وہ ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں وفاق کو, اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یا ایک مزاحمت کے حوالے سے, اپنے حقوق لینے کے حوالے سے, وہیں وہ صوبے کے اندر جو بیوروکریسی ہے, جو سسٹم ہے, جو ظاہر پاکستان سے الگ تو نہیں ہے خیبر پختونخوا, تو اس سسٹم کو بھی بڑا ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ بیوروکریسی کے احتساب کا معاملہ اور کرپشن انہوں نے کہا ہے کہ بالکل ٹالریبل نہیں ہے. تو ایک ایک چیز جس طرح وہ لوگوں کو لوکیٹ کر رہے ہیں کہ کہیں پہ اگر کوئی کرپٹ افسر بیٹھا ہے تو اس کو کیسے ہٹانا ہے, اور کہیں کوئی اچھا افسر بیٹھا ہے تو اس کو کیسے لگانا ہے, یہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے, اس پہ تھوڑا سا آپ کامنٹ کر دیں پھر ویڈیو. وہ جزا و سزا کا پورا سسٹم لا رہے ہیں اور بیوروکریسی کو کام کرنا پڑے گا. اور یہ جو آپ نے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے میں پڑھ دیتا ہوں, شکر ہے آپ کی لکھائی ہے تو میں پڑھ سکتا ہوں, آپ کی طرح آپ کی لکھائی بھی خوبصورت ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جمعے کو پہلا جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی جو لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ ایجنڈے کے پی امن جرگے میں یہ کہ علامیہ میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. دوسرا, ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, گورنر صاحب نے ایک گاڑی لینا چاہتے ہیں فیصل کنڈی صاحب, وہ 12 کروڑ کی ہے, تو اس کو انہوں نے کابینہ کے ایجنڈے میں سے اس کو نکلوا دیا. اس میں انہوں نے کہا کہ میرا پرنسپل سٹانس یہ ہے کہ ہم نے کوئی نئی گاڑی نہیں لینی, ٹھیک ہے, تو جب میرا ایک پالیسی ڈیسیجن ہے تو پھر ہم گورنر کے لیے کیسے لیں. کو مشورہ یہ ہے کہ یار مطلب لے لیں, کیا فرق. کچھ لوگوں کا ہے کہ بھائی گورنر جو ہے, ہاں ایک چیز مجھے یاد آ گئی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں پولیٹیکل پارٹیز کو عزت دوں گا, چاہے میری مخالف پارٹی کیوں نہیں ہے, میں پولیٹیکل پارٹیز کو عزت دوں گا, اور ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کا رول بڑھانا ہوگا, ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا رول کم سے کم کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم جب پولیٹیکل پارٹیز کو جب فیصلہ سازی میں ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے اور ان کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں تو غیر جمہوری قوتوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ کے پی کے حوالے سے ہر فیصلے میں اپوزیشن کو آن بورڈ رکھوں گا. انہوں نے اپوزیشن کا شکریہ بھی ادا کیا کہ اپوزیشن نے اچھا کردار جو ہے وہ اس جرگے میں, گو کہ انہوں نے یہ بات ہمیں نہیں کی, لیکن ان کی جو ٹیم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اعلامیہ جو ہے وہ بہت سخت لانا چاہتے تھے, لیکن کیونکہ یہ کے پی اسمبلی کا جرگہ تھا اور ہم نے سب کو آن بورڈ لینا تھا, تو اس لیے ہمیں کچھ فیصلے جو ہیں, کچھ جو معاملات ہیں اس پہ الفاظ ہمیں نرم رکھنے پڑے ہیں, لیکن موقف ہمارا وہی ہے جو ہمارا تھا اور اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. عوامی رابطہ مہم کا ہم بتا چکے ہیں, جاری رہے گا. کچھ وہ ایسے پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جو گریجویٹس ہیں ان کو جب تک جاب نہیں ملتی تو کچھ ان کو کوئی ایسا پروگرام, یونیورسٹیوں سے ہر سال ہزاروں کی تعداد 40,000 اسٹوڈنٹس لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں وہ جو گریجویٹ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے وہ ایک ایسا پروگرام لا رہے ہیں جس میں ان کو 6-8 مہینے
فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ اس دوران وہ کچھ نہ کچھ جو ان کا فیلڈ ہے اس میں سے بھی ان کا وہ کچھ سیکھ لیں, ایکسپوئر بھی ہو جائے, ایکسپیرینس بھی ہو جائے. ہاں, اور دینے جائیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ایکسپیرینس نہیں ہے, تو وہ ایکسپیرینس دینے کے لیے بھی, اور ساتھ چونکہ یہ بڑا ایک کرٹیکل فیز ہوتا ہے جب آپ ڈگری کر رہے ہوتے ہیں اور جاب نہیں مل رہی ہوتی, تو ایک فرسٹریشن بھی ہوتی ہے. تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بے روزگاروں کی جو فورس ہماری یونیورسٹیاں ہر سال پیدا کر رہی ہیں, ان کو یہ انٹرنشپ تو نہیں, اس کا کوئی اور نام وہ دیں گے, لیکن 40,000 روپے اور اس کے ارد گرد کی کوئی رقم ان کو دے کے, اور انہوں نے سویلین اداروں کا کہا ہے کہ ان کو مضبوط کریں گے, سی ٹی ڈی پولیس ان کو بہت امپاور کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر وہ ایک پالیسی لا رہے ہیں, زیر زمین پانی جو کم ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک پالیسی لا رہے ہیں, جو فضائی آلودگی ہے اس کے حوالے سے لا رہے ہیں. یعنی ان کا ہر اس چیز پہ فوکس ہے, پلانٹیشن کے حوالے سے, جنگلات کے تحفظ کے حوالے سے, ٹورزم کے فروغ کے حوالے سے, ہر چیز پہ ان کا فوکس ہے, ہر چیز کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی ساری چیزیں جو ہے وہ کور کر لی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ صبح آپ اٹھ کے ہم ذرا 27ویں یعنی ترمیم پہ بات کریں گے. اور اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے ویسے, وہ اسلام آباد کیونکہ ہم پشاور میں, ہم نے پشاور سے بات کر لی ہے, لیکن اسلام آباد پہ بھی بات کریں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کا پاکستان کیسا ہوگا. چلیں جی, بہت شکریہ جی, آپ کے وقت کا اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.